اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. سامعین گرامی، گفتگو کا مقصد ایک اٹھنے والے سوال کا جواب ہے. سائل نے سوال کیا کہ اتنی صفات پروردگار عالم موجود ہیں، لیکن جب ہم اصول دین کا تعین کرتے ہیں تو صرف ایک صفت یعنی صفت عدالت کو اصول میں شامل کرتے ہیں. تو صفت عدالت میں کون سی ایسی بات ہے کہ اتنی صفات میں سے اس کا انتخاب کیا گیا، یا یہ کہ ایسا کیا سبب ہے کہ ہم تمام صفات کو نظر انداز کر کے ایک صفت کو اصول میں رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سوال اچھا ہے، لیکن اس کے جواب کے لیے بھی توجہ کی ضرورت ہے، اور ہم گفتگو کو ایک ایسے پیرائے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ انشاءاللہ اس سوال کا بہت ہی واضح جواب ہر سننے والے کو مل جائے. تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا علم یا اللہ کی صفات کا تصور یا اللہ کی صفات کی طرف توجہات جو ہیں، پہلے تو ہم اس کو دیکھیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات ماورائے وہم و ادراک ہے مخلوق کے لیے، اور صاحبان عقل اس کی کنہ ذات کی معرفت، حقیقت ذات کی معرفت تک پہنچنے سے قاصر ہیں. کیونکہ ہمارے سامنے ایک قول ہے امام صادق علیہ السلام کا کہ تمہارا دقیق سے دقیق تصور بھی خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تصور تمہارے ذہن کی پیداوار ہے اور اللہ تمہارے ذہن کا خالق ہے. تو بہرحال ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، یا جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو کچھ سوچتے ہو اللہ اس کے علاوہ ہے، یا آپ کا وہ مشہور جملہ یا مشہور دعا کہ جو آپ دوران جہاد پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یا ہو یا من لا ہو الا ہو، اے وہ کہ جو وہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ہے. تو بہرحال اس قسم کی دعائیں معصومین علیہم السلام کی ہمیں ملتی ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی کنہ ذات تک تو نہیں پہنچتے اور ہمارا تصور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتا، لیکن اس کی معرفت جو ہمارے اوپر واجب ہے وہ ہم بہرحال اس کی صفات کی کار فرمائی سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ صفات بھی لامحدود ہیں اور صفات کی فعالیت کبھی ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ کی، اور یہ جملہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صرف صفات ہی کے ذریعے ہم ہر طرح سے اس کو پہچان لیں گے، بلکہ بات یہ ہے کہ جو تصور معرفت ہمارے پاس ہے یا جو ہمارے اوپر وجوب معرفت ہے، اس کے لیے ہم اللہ کی صفات کی کار فرمائی اور اللہ کی صفات کی طرف توجہ دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب دین کی بات آتی ہے، کیونکہ اصول دین کا لفظ استعمال کیا گیا، اصول دین سے گفتگو کا آغاز کیا گیا، تو دین جو ہے اس کا اصول اساس یا دین کی بنیاد
دراصل عقیدہ توحید ہے، اور باقی تمام ہمارے جو اصول ہیں یا جو عقائد ہیں وہ سب توحید کی ہی عمارت پر کھڑے ہیں یا توحید کی ہی فرع ہیں۔ تو اب اصل مقصد ہمارا کیا ہے اصول دین کے تعین کا، کہ ہم توحید کو سمجھیں اور جتنی بھی صفات پروردگار عالم ہیں ان سب کے ذریعے ہم صرف معرفت کے کسی ایسے مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ جو کم سے کم ہماری بصیرت، ہماری عقل اور ہماری پہنچ تک ہم اس کو حق معرفت کی ادائیگی کہہ سکیں۔ تو یہ تو ہوئی ایک بنیادی چیز۔ اب جب ہم اللہ کی صفات کا تصور اپنے ذہن میں لاتے ہیں، اللہ کی صفات کے بارے میں سوچتے ہیں، مثلا اللہ کی خلاقیت اس کی صفت ہے، اللہ کی قدرت اس کی صفت ہے، اللہ کی ربوبیت اس کی صفت ہے، اس کی رزاقیت اس کی صفت ہے۔ اس طرح آپ جتنی بھی صفات گنتے چلے جائیں، ہر صفت کی کمحقہ معرفت کے لیے جب ہم اپنی فکر کو حرکت دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی صفات پر غور کریں، تو اس کی صفات کی صحیح معرفت ہم کو ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہم ہر صفت کو عدالت کے آئینے میں نہ دیکھیں، عدالت کے تصور کو بروئے کار لا کے نہ دیکھیں۔ مثلا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک رات و دن کے آنے جانے میں اور خلقت کائنات میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم غور کرتے ہیں اللہ کی خلاقیت کے اوپر تو ہمیں ہر جگہ عدالت ہی عدالت نظر آتی ہے۔ عدالت سے باہر اگر جا کے ہم خلاقیت کو سمجھنا چاہیں تو خلاقیت کی صفت کا صحیح تصور ہمارے ذہن میں کبھی بھی نہیں پیدا ہوگا۔ اب ہم یہاں پر جو بات کہہ رہے ہیں اس کو عام فہم بنانے کے لیے اور عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دیں گے۔ جیسے مثلاً پروردگار عالم نے دنیا کو ایک بہت عظیم نظام کائنات کا حصہ قرار دیا۔ یہ اتنا بڑا نظام کائنات جس میں اربوں کھربوں سورج بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، چاند بھی ہیں، یہ سب کے سب قائم ہیں نظام عدالت پر۔ نظام عدالت پر قائم ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ بہت مختصر کر کے بات کریں کہ دیکھیے آج ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا کی تخلیق پروردگار عالم کی صفت خلاقیت سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ فرض کریں کہ یہ دنیا جتنی بڑی ہے، یعنی کرۂ ارض کی جسامت جتنی ہے، یہ جسامت اس سے زیادہ ہوتی تو ہر معمولی سی سائنس کی معلومات رکھنے والا انسان جانتا ہے کہ کشش کے کچھ قوانین ہیں، اور وہ جو جسم دوسرے جسم کو کشش کر رہا ہے اس کی جسامت اس کی کمیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ زمین پر جتنے اوزان ہیں، جتنے ہمارا وزن، ہمارے گرد و نواح کی چیزوں کا وزن، اس کا تعلق زمین کی کشش سے ہے، اور قوت کشش کا تعلق زمین کی جسامت اور زمین کی کمیت سے ہے۔ اگر یہ زمین جس کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے صفت خلاقیت کے ذیل میں آتی ہے، لیکن اگر صرف خلاقیت کو ہم عدالت سے ہٹا کے دیکھیں تو اللہ کے لیے یہ ممکن تھا کہ زمین کو اس سے بڑا بنا دیتا، کئی گنا بڑا بنا دیتا یا کئی گنا چھوٹا بنا دیتا۔ تو اگر یہ کئی گنا بڑی ہوتی تو ہر شے کا وزن جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا، اور اگر کئی گنا چھوٹی ہوتی تو ہر شے کا وزن کئی گنا کم ہو جاتا، توازن برقرار نہ رہتا۔
اس کو ہم کہتے ہیں کہ خلاقیت جو ہے وہ سانچہ عدالت میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے۔ زمین سے سورج کا ایک فاصلہ ہے، اگر یہ زیادہ ہوتا تو زمین رہنے کے قابل نہ رہتی، کم ہوتا تو بھی رہنے کے قابل نہ ہوتی۔ خلاقیت میں تو اس بات کی گنجائش ہے کہ اللہ زیادہ بھی رکھ سکتا ہے، کم بھی رکھ سکتا ہے، لیکن عدالت میں گنجائش نہیں ہے کہ ایک جنچے تلے فاصلے سے کم یا زیادہ رکھ دے۔ تو صفت خلاقیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو عدالت کی روشنی چاہیے۔ اگر عدالت کو درمیان سے ہٹا دیں گے تو خلاقیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح آپ رزاقیت کو لے لیں۔ رزق کا فراہم کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے، کیوں کیا ہے، اور واجب کرنے کی وجہ کو تھوڑی دیر کے لیے ہم الگ کر دیں، حالانکہ وہ بھی صفت عدالت کی طرف چلا جائے گا، لیکن تقسیم رزق میں اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی طرف عموماً ہماری توجہ جاتی ہے کہ صاحب افریقہ میں فاقے کیوں ہوتے ہیں اور امریکہ میں غذا زیادہ کیوں ہوتی ہے، وہ اس کو ہم چھوڑ دیں، اس وقت ہمارا وہ موضوع نہیں۔ اگر اس کو بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو رزاقیت بھی عدالت کے سانچے میں ڈھال کے جب ہم دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ ربوبیت بغیر عدالت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اب کیونکہ ہمیں بہت کم وقت میں گفتگو کو ختم کرنا ہے، اس لیے ہمارا جو مطمع نظر ہے وہ غالباً ایک مثال سے واضح ہو گیا ہوگا کہ اللہ کی تمام صفات اپنی جگہ، لیکن صفات کا تصور، صفات کا اس طریقے سے ادراک کہ ہم صفات کی کار فرمائی کے اوپر فکر کر سکیں، اس کے لیے تصور عدالت کو ہر صفت کے ساتھ شامل کرنا پڑتا ہے۔ بغیر عدالت کے تصور کے کسی صفت کا صحیح تصور قائم نہیں ہو پاتا۔ یہ تو ہوئی ایک عقلی گفتگو، لیکن بات ہم کر رہے ہیں دین و شریعت کی۔ تو دیکھیے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر ایک صاحب ایمان اللہ کے وجود پر یقین رکھتا ہو، اس کی دیگر صفات پر یقین رکھتا ہو، تو اتنا یقین جو ہے وہ ہدایت کے مراحل کو آگے بڑھانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مثلا اللہ کا ہادی ہونا، اللہ کا انتظام ہدایت کرنا، نظام ہدایت کو قائم کرنا، انبیاء کو بھیجنا، اولیاء کو بھیجنا، اوصیاء کو بھیجنا، کتابوں کو نازل کرنا، شریعتوں کو بھیجنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا تعلق اس کی صفت عدالت سے ہے۔ کیوں بھیجے اللہ ہدایت کیوں کرے؟ اللہ انبیاء کیوں بھیجے؟ اللہ انبیاء میں ایسی صفات کیوں پیدا کرے کہ عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے وہ صفات ممد و معاون ثابت ہوں؟ پھر اللہ نے اگر نبی مبعوث کیا ہے تو پھر وہ اس نبی کی حقانیت کو ثابت کرنے کی ذمہ داری کیوں لے؟ معجزات کیوں ظاہر کرے؟ اگر اللہ نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے تو ان کی تعلیمات، ان کے پیغام کی حفاظت اپنے ذمے کیوں لے؟ قرآن کے تحفظ کا وعدہ کیوں کرے؟ قیام امامت کے ذریعے نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا تحفظ کیوں کرے؟ پھر آگے بات بڑھتی ہے، یعنی اگر ہم عدالت کو چھوڑ دیں تو نبوت کا تصور کامل نہیں ہوگا، معجزات کا تصور کامل نہیں ہوگا، دین و شریعت کا تصور کامل نہیں ہوگا۔ اگر عدالت کو چھوڑ دیں امامت و ولایت کا تصور کامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح عدالت کو درمیان سے ہٹا دیں تو معاد، قیامت، جنت، دوزخ، جزا، سزا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مبہم سی ہو کے رہ جاتی ہیں۔
سزا کیوں دے، جزا کیوں دے؟ ظالم نے اللہ کا کیا بگاڑا؟ مظلوم کیوں بارگاہ خداوندی میں کسی صلے کا مستحق قرار پائے؟ اطاعت گزار اطاعت کا صلہ کیوں مانگے یا کیوں پائے، یا استحقاق جزا کس بنیاد پر پیدا ہو؟ تو یہ بڑی تفصیلی بحث ہے اگر ہم اس میں پڑ جائیں، لیکن سوال کیونکہ اتنا ہے کہ تمام صفات کو پس پش ڈال کے ایک صفت کا انتخاب کیا گیا اور اس صفت کو اصول دین بنا لیا گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ تمام صفات کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ضرورت اس بات کی تھی کہ صفت عدالت اصول دین میں شامل ہو۔ پس پش ڈالنے والی بات نہیں ہے، نظر انداز کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ ہر صفت متقاضی ہے اس بات کی کہ اس کے ادراک، اس کی معرفت اور اس کی کار فرمائی کے حقیقی تصور کے لیے تصور عدالت ہر جگہ انسان کی فکر کی رہنمائی کرے۔ تو یہ ہماری گفتگو کا ایک انتہائی مختصر جواب ہے۔ اگر اس سلسلے میں آپ لوگوں کے اذہان میں مزید سوالات ابھریں اور آپ ان سوالات کو ہمارے سامنے رکھیں تو پھر ہم ان کی روشنی میں اس بحث کو بہت کافی پھیلا کے اور بہت واضح کر کے آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن سوال کے اختصار اور اس کی سادگی کو دیکھتے ہوئے ہمارے خیال میں اتنا جواب اس وقت بہت کافی ہے۔ والسلام۔